حفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقا طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. ناظر علی المظہر العجائب تجد وعونا لك في النوائب كل هم وغم سیر جلیب بعظمتك یا اللہ بنبوتك یا محمد بولایتك یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم الہ العالمین بتصدق چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور برکت صاحب زمان سے مرحوم و مغفور ثقلین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما. ان کا مقام جو ایک مومن کا ہوتا ہے وہ مقام انہیں عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کی دعا ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو مرحوم مغفور ثقلین شاہ صاحب قبر سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں ناصر بن کے شامل ہوں. اور جتنے سادات و مومنین دنیا سے چلے گئے سب کے لیے دعا ہے جہاں جہاں دفن ہے جب زمانے کی حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں ناصر اور کنیز بن کے شامل ہوں. پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہم جو صدقہ مصطفیٰ کا مرتضیٰ کا مجتبیٰ کا سردار کربلا کا ہم جو صدقہ کھاتے ہیں احسان فرما یہ صدقہ ہم کھائیں اسے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کی حجت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. خالق کونین مالک کائنات جن کے ہاں لنگر کی تنگدستی ہے وسیع لنگر عطا فرما اور ایسا کرم فرما کہ ان کا صدقہ ان پہ خرچ کرے ورنہ ہم آڈٹ کرانے کے قابل نہیں ہیں. پروردگار عالم خالق کائنات ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا سونا ہمارا کاروبار ہماری نوکریاں سب حجت زمان کی نصرت میں شمار فرما. ہمارے جوانوں کو پاکیزہ بنا زمانے کے امام کے سامنے صاحبان فخر میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان حامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے لقب. میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی خطاب کروں دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو ذکر کروں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ریت کو سردار کے لقب سناؤں. میں اپنے خطبے میں آپ سب کو اس سردار کے لقب کھڑا سنا رہا ہوں جس کا صدقہ تو اور میں زندہ ہے جس کی نالین کا صدقہ بسم اللہ جس کی نالین کا صدقہ جس کے وجود اقدس کی برکت سے کائنات کو رزق ملتا ہے. جو ہے تو کائنات ہے. اس سردار کے نام اور کیسا سردار ہے شیعہ شریف جملہ ہے بزر کیجئے گا.
شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، یہ واحد سردار ہے جس کو لوگ علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اہل سنت گھرانے کے لوگ، بسم اللہ، اہل سنت، نظیر صاحب میں شکر گزار ہوں، اہل سنت گھرانے کے لوگ بھی، علماء بھی، خطباء بھی مولا علی علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدہ زبردستی کا نام نہیں، عقیدہ عطا کا نام ہے۔ کسی پہ اپنا عقیدہ ٹھوسنے کی ضرورت نہیں، جتنی کسی کی طلب ہوگی اتنی اس پہ عطا ہوگی، عطا ہو گئی تو پھر کمال سے کمال، کمال سے کمال، کمال سے کمال، اور جب عقیدہ کمال پہ پہنچ گیا پھر بندے کو یہ نہیں کہنا پڑے گا میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام پنجتن ہوں، غیر دیکھ کے کہے گا اگر یہ محمد کا غلام ہے اس کا محمد کیا ہوگا۔ ابھی ہماری مجبوری ہے، کمزور عقیدے ہیں، ہمیں کہنا پڑ رہا ہے گلی کوچے شہر جگہ جگہ بینر کی صورت میں، وال چاکنگ کی صورت میں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم پنجتن کے غلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں۔ یہ عقیدے کمزور ہیں۔ جب عقیدے کمال پہ پہنچ گئے پھر نہیں کہنا پڑے گا، پھر غیر دیکھ کے کہے گا اگر محمد والے ایسے ہوتے ہیں کیا خبر ان کا محمد کیسا ہوگا۔ یہ عطا ہے، اور پھر انسان کی اپنی ذاتی کاوش ہے، کیونکہ روئے زمین پہ بہت تھوڑے وقت کے لیے انسان بھیجا جاتا ہے۔ کتنا وقت؟ 20 30 40 50 60 70 80 سال، کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں۔ بزرگان سے پوچھ لیجئے جو 70 کراس کر بیٹھے ہیں، جو 60 کراس کر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، یہ کہیں گے کل کی بات ہے، بچے تھے، جوان ہوئے، شادیاں ہوئیں، بچے ہو گئے، بس آج یہ ہے حالت ہے کہ داڑھی سر سفید ہو گئی۔ یعنی یہ کل کی بات کہیں گے، 60 سال کو کل کی بات کہیں گے۔ ایسے وقت پلٹا کھاتا ہے۔ ہاں، وقت کسی کا خیال نہیں کرتا۔ جس کا روئے زمین پہ، جوید شاہ جی میرے تو دیکھیے گا سرکار، جس کا روئے زمین پہ وقت خیال کرتا ہے اسے مہدی کہتے ہیں۔ جس پہ وقت اثر نہیں کرتا، کیا بات ہے نا، جس پہ وقت اثر نہیں کرتا، مہربانی جناب علی، جس پہ وقت اثر نہیں کرتا اسے تیرا میرا زمانے کا امام کہتے ہیں۔ تشریف لائے گا صدیاں گزارنے کے بعد، پھر بھی 40 سال کا جوان ہو، بڑی تیزی سے وقت اپنا اثر دکھا جاتا ہے۔ شاباش یانگ بلڈ، بڑا اچھا سرکار کو سلام کر رہے تھے، بیٹا شاباش، اسی طرح اپنے بادشاہ کو سلام کرتے رہو، اور کوشش کرنا جس زبان سے سرکار کو سلام کرتے ہو اس زبان کو پاکیزہ رکھنا، بڑا لازم ہے، بڑا ضروری ہے، کیونکہ معمولی سلام نہیں ہے، یہ اس کو سلام ہے۔ لو جی سرکار کے میرے پیر جوید شاہ جی ندفی صاحب، میرے ندیم صاحب، آپ کی خواہش ہے صاحب و زبان پہ بات ہو تو آؤ، عرفان کا موتی ہے سنبھالنا، سامنے آگے پڑھنا، کچھ تو بات چلتے چلتے کہاں نکل گئی۔ توجہ، پوری کائنات، پورے انبیاء جسے سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ عرفان کا موتی ہے سنبھالنا، میں یہ نہیں دیکھ رہا کتنے افراد بیٹھے ہو، انشاءاللہ کریم تشریف فرما ہو، پوری روئے زمین کی مخلوق اور تیرے تمام نبی جن کو سلام کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ بیٹھے بیٹھے مہدی کا نام آنے پہ کھڑا ہو جائے اسے تیرے مہدی کا قائم کہتے ہیں۔ یقین جانی تیرے محمد کا یہ مزاج تھا۔ بھائی ندیم سرکار بیٹھے ہوتے تھے، تذکرہ فرماتے تھے میرا فرزند آئے گا، بیٹھا بیٹھا محمد سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں گزارش کر رہا تھا بات کی طویل نہ چلی جائے، ندوی صاحب بہت تھوڑے ٹائم کے لیے روئے زمین پہ ہم لوگ آتے ہیں، بہت شارٹ ٹائم ہے، بہت بڑا ٹائم نہیں۔ میں نے کہا بزرگوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کل کی بات ہے۔ جہاں 60 سال کل کی بات ہو، وہ کوئی طویل دورانیہ تو نہیں ہے، بہت شارٹ ٹائم ہے۔ بس اسی شارٹ ٹائم میں صاحبان کمال ہیں وہ لوگ جو اپنے آنے کا مقصد سمجھ جاتے ہیں۔
صاحبان عرفان ہیں وہ لوگ جو روئے زمین پر بھیجے جانے کا مقصد سمجھ آتے ہیں. میں تھوڑا سا ٹچ دینے لگا ہوں، پہلی تقریر ہے، شاید آپ تک پیغام، تھوڑی سی آواز اونچی کیجیے گا، ہلکی سی. دیکھو ہم یہ جو روٹی کھاتے ہیں یہ ہم بھی کھاتے ہیں، دشمن بھی کھاتا ہے، مخالف بھی کھاتا ہے، غیر مذہب بھی کھاتا ہے. روٹی کھانا وہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اس کا احسان ہے. روٹی کھا کر اس کے کرم کو سمجھنا بڑی بات ہے. پوری روح زمین پہ گئی، ایک جانور بھی تو روٹی کھا لیتا ہے نا. روٹی کھا کر مجھ جیسے کے لیے اس جیسے نے امر دیا دانے کو، دانے نے اپنے آپ کو زمین میں ڈال کے بڑھانا شروع کیا. کرم اتنا ہوا اس کے امر پہ چلتے چلتے دانے نے پکنا شروع کیا. پکنے کے بعد سورج کی روشنی لینے کے بعد میرے لیے پکنے کے بعد اپنے آپ کو کٹوایا. تکلیف ہی نہ ہوئی، امر پہ جو تھا سورج کی گرمی برداشت کر کے تو کوئی دیکھے، امر پہ تھا. جہاں امر آ جائے وہاں تکلیفیں ختم. یہی تو تیرے کربلا والوں نے کہا تھا، ہمیں تیر تلواریں یہ نیزے ایسے لگ رہے تھے جیسے پھول لگ رہے ہیں. ذرا برابر ہمیں درد نہیں ہو رہا تھا. صاحبان امر جو تھے کمال امر پہ بھی تھے. گندم نے قربانی دینا شروع کی، کاٹا، جس نے جس دل سے کاٹا. گندم نے اپنے آپ کو کٹوایا، پھر قربانی اپنے آپ کو تھریشر میں ڈلوایا. تھریشر نے خوب گھمایا، خوب چکرایا، چکر دیتا رہا تھریشر. پھر اس نے اپنے آپ کو بھوسے سے علیحدہ کیا، کیونکہ تیری ضرورت تھا دانا. پھر بھی تیرے قابل نہ بنا، تیرے گھر آیا، صفائی ہوئی، پھر تو نے اٹھایا، چکی پہ ڈالا. چکی پہ ڈلنے کے بعد چکی والے نے اس کو پیسا، بھر بھر کر کے آٹا بنا دیا. دانا کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا تو اگر غور کرے یہاں بھی تیرے قابل نہیں بنا. پھر آیا تیرے گھر کی مزدور نے پانی ڈال کے گوندا، گوندے جانے کے بعد توے پہ پکا، پھر آگ کی تپش نے الٹایا پلٹایا گیا. یہاں مزدور کا عقل اگر کمال پہ پہنچ گیا وہ آٹا گوندنے سے پہلے درود بھی پڑھے گی. مزدور کی عقل کے کمال پہ پہنچنے کی بات ہے نا، آٹا گوندنے سے پہلے درود بھی پڑھے گی، زمانے کے سردار کو دعا بھی دے گی. کیوں؟ کوئی مزدور سے پوچھے گا بی بی یہ کیوں کر رہی ہے، یہ ضرور کہے گی اگر 1 روپے کی ڈسپرین کسی بندے کے اندر کو ٹھیک کر سکتی ہے تو درود پڑھا ہوا آٹا بھی بندے میں تبدیلی لا سکے. پھر بھی میں بسم اللہ کروں، بہت شکریہ. پھر بھی کھانے کے قابل نہیں، الٹا پلٹا گیا، خوب آگ لی، میرے تیرے تک پہنچا. تو نے اور میں نے ڈکار دے کے اللہ پہ احسان کیا، یہ روٹی کھلائی، یہ کوئی بڑی بات ہے. دانا بار بار تجھے کہتا رہا، اطاعت میں تھا، تجھ تک پہنچنے میں جو کمال تھا وہ تھا ولایت علی. دانا پھر میں کیا کروں؟ کہا تو بھی مطیع بن. میں نے اپنے آپ کو تجھ پہ قربان کیا، تو بھی اپنے آپ کو اپنے سے اعلیٰ پہ قربان کر. ولایت علی جو قائم ہونی ہے قربانیاں دینا. میں نے کہا نہیں، بس میں نے کہہ دیا علی ولی اللہ میری ولایت قائم ہوگی. کہا نہیں، تیری ولایت تب قائم ہوگی جب تو قربانیاں دینا شروع کرے گا. باتوں سے ولایت قائم نہیں ہوتی. اب خطاب کر کے چلا جاؤں. جاوید شاہ بخاری سید سردار کو لوگ آ کے کہیں بھائی شاہ صاحب آئے، بات تو کر گئے قربانی کی لیکن واضح نہیں کیا. تو مومن ہے، میم واو میم نون، یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں. کبھی موقع ملا 2-3 مجالس کا تو میں لفظ مومن پہ گفتگو کروں گا. تو ہے مومن. مومن کا معیار یہ ہے جس سے اس دور میں سلمان کی خوشبو آئے. بہت شکریہ. جس سے کم از کم میں
مہربانی بھائی، کیا بات ہے بھائی، جس سے کم از کم سلمان کی خوشبو آئے، یہ مومن نہیں، اس کا عقیدہ میرے جیسا نہیں، وہ فارغ ہے، وہ ولایتی ہے، وہ مقصر ہے، وہ نصیری ہے، وہ غالی ہے، اس کو مومن نہیں کہتے۔ مومن کا عقیدہ بڑا بلند ہوتا ہے، وہ لڑتے ہوئے مومنوں میں محبت بانٹتے ہوئے عرض کرتا ہے، احسان فرما جتنا علی میرے دل میں ہے ان کے دل میں بھی ڈال۔ معیار مومن ہے بابا، کیونکہ جس معاملے میں ہم نکل پڑے ہیں، ایک دوسرے کے دست گریبان ہیں، وہ ایسا تو میں ایسا، تو وہ ایسا تو میں ایسا، یہ ہمارے ٹاپک نہیں۔ جس کو علی زیادہ نصیب ہے اللہ کرے اور ہو، اور زیادہ ہو، اور زیادہ، اور یاد رکھنا علی کا ملنا مقدر کی بات ہے۔ علی بھی اس کمال بلندی کا نام ہے جو کہیں اترتا ہے تو ظرف دیکھ کے اترتا ہے، ایسے نہیں ہر ظرف ہر ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بات دور نہ چلی جائے، لو جی روٹی ہم تک پہنچی، ہم نے کھائی ڈکار مار کے، ایزی ہو کے، پھر اللہ کی مخلوق سے لڑنا شروع کر لیا۔ نہ، روٹی ہم سے تقاضا کرتی ہے اپنی قربانی دے۔ کہا کیا قربانی دوں؟ کہا مجھے کھایا ہے، میری تخلیق پہ غور کر، میرے مراحل پہ غور کر، میں کہاں کہاں سے چل کے تیرے لیے میں آئی ہوں، کوشش کر اب تو بھی ویسا کر جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میں محترم یہ دیکھیں نا، ابھی تک لوگوں نے گلاب کے پھول سونگے ضرور ہیں، توڑے ضرور ہیں، بیچے ضرور ہیں، غور نہیں کیا۔ آج جا کے دیکھنا جہاں گلاب کا پھول لگا ہو نا، اس کو توڑنے سے پہلے ذرا غور کر کے دیکھنا۔ ندوی صاحب، گلاب کا پھول یا کوئی خوشبودار پھول یا اچھا پھول کسی کو اپنے آپ کو توڑوانے سے پہلے کہتے ذرا مجھے دیکھ تو صحیح میں ہوں کہاں۔ جب بندہ غور سے دیکھتا ہے تو کانٹے 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 کانٹے، ہر طرف کانٹے۔ پر گلاب کا پھول کہتا ہے مجھے توڑ ضرور، میری خوشبو بھی ضرور محسوس کر، مگر یہ غور کرنا میں کتنے کانٹوں میں پرورش پا چکا ہوں۔ کتنے کانٹوں میں، بہت شکریہ، کتنے کانٹے، میرے دائیں کانٹے، میرے بائیں کانٹے، میرے نیچے کانٹے، میرے اوپر کانٹے، ان میں میں نے پرورش پائی۔ لو جی اب تو مجھے سونگنے کے لیے، خوشبو کے لیے لے گیا، اب تو بھی کوشش کیا کر، شکوے نہ کیا کر، شکر کیا کر، تاکہ تجھے بھی کوئی لے جائے تو تجھ میں بھی خوشبو آئے۔ ہم سب نے مہربانی بھائی بہت شکریہ ندیم صاحب، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ ہم نے پرفیوموں کا استعمال کیا اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کے لیے، یہ پرفیومیں ہیں جو ہمارے اندر خوشبودار ہمیں بنا سکتی ہیں۔ پسینے کو ہم بدبو کہتے ہیں، منبر کی عظمت کی قسم پسینہ بدبو نہیں، یہ فطرت ہے۔ بدبو یہ ہے کہ جب انسان کو دوسرا انسان اچھا نہ لگے، یہ بدبو ہے۔ انسان انسان سے نفرت کرے، یہ بدبو ہے۔ انسان انسان کے خلاف ہو جائے، یہ بدبو ہے۔ اگر کوئی تجھے انسان اچھا نہیں لگتا تو تجھے انسان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، تو اس سے لڑ جس نے اس کو بنایا ہے۔ تیری ضرورت ہی نہیں کہ تو اس سے لڑ سکے۔ یہ ہیں بدبویں، یہ اس سے اور دو چار بدبویں میرا دل کرتے ندیم صاحب میں سنت نگر یا تو آنا جانا رہے گا، یا پھر جوید صاحب کو آپ کو کہیں گے لوگ یہ ایسا مولوی رہنے دو، یہ آ کے تو بڑا عجیب گفتگو کر کے چلا گیا۔ یہ حقیقتیں ہیں، یہ بدبو ہیں۔ منبر کی عظمت کی قسم، اس پیٹ میں حسین کے لنگر کا لقمہ ڈال کر، اس پیٹ میں سبیل آل محمد کا پانی کا قطرہ ڈال کر، حرام کا قطرہ ڈالنا بدبو ہے۔ لو جی امتحان ہے، یاد گلار نوجوانوں تمہارا امتحان ہے، یاد رکھنا ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے علم عباس دیکھا جاتا ہے، ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے کربلا کی مٹی کی زیارت کی جاتی ہے، ان آنکھوں سے کسی نامحرم کو ماں بہن بیٹی کے علاوہ کچھ سمجھنا، یہ بدبو ہے۔
لوگوں نے سمجھا یہ بس وہ ہے جو پسینے سے ہیں جی. آپ کی کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے معیار سامان. نوجوانوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ پک کر رہے ہو. آپ بہت ضروری ہو، اس لیے آپ کے ہاتھ میں آنے والا کل. بزرگ تو ماشاءاللہ جس سلسلوں میں چل رہے ہیں چلتے رہیں گے، آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے ہی مثال بننا ہے. آپ ہی کم از کم اس معیار پہ آؤ، ہمیں علی ممبر پہ نہ بتانا پڑے. گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے. دل میں کر گیا. ہمیں ممبر پہ علی نہ بتانا پڑے. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو تھوڑی دیر میں کل پرسوں کسی وقت سمجھ آئے. ممبر پہ بتانا یہ کمال نہیں. علی کے نوکروں کا گلیوں میں چل پھر کر علی کا مزاج بتانا یہ کمال ہے. میرا علی کیسا. حق ندیم صاحب یہ بنتا تھا، اتنا عرصہ عزاداری کر کے، اتنا عرصہ عبادات کر کے ماشاءاللہ روئے زمین پہ کوئی بیمار ہوتا، اپنے علاقے سے علی والا اٹھتا. ڈاکٹر کے پاس بعد میں جانا، پہلے علی کا نوکر آ رہا ہے، وہی ہاتھ اٹھاتا، بندہ بیٹھا بیٹھا ٹھیک. حق تو یہ بنتا تھا. خدا کی قسم علی کی محبت کی قیمت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. یقین جانیے ہم سب نہیں لگا سکتے علی کی محبت کی قیمت کا اندازہ. روئے زمین پہ کم از کم جس کو علی سے محبت ہو، پر کمال ہو، پھر اس کے لیے شاعر کہتا ہے جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. آپ کے کیا کہنے، تمیدی دو چار باتیں تھی. میں مرحوم و مغفور کے 2 مصرے عرض کرنا چاہوں گا، اسی پہ گفتگو کروں گا. طبیعت ہے، تھک تو نہیں گئی. میں کوشش کروں گا تھوڑا سا ٹائم آپ کا اور لوں. تمیدی باتیں تھی، میں نے کہا ذرا چیک کر لوں ذہن تیار ہیں عرفان کے موتی لینے کے لیے. کیونکہ ندیم صاحب کو پتہ ہے میں وارے پڑھنے والا بندہ نہیں. میں عام وارہ پڑھوں میری 4 مجالس کٹھی ہو جائے، نہیں، میں وارے پڑھنے والا بندہ نہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں کسی مسلک کے پلیٹ فارم پہ کہیں بھی میرا خطاب ہو، کم از کم اندر سویا ہوا انسان جاگ جائے، کم از کم کلمے کی حقیقت کو لوگ سمجھ لیں. یہ کلمہ ہے کیا جس کا آغاز انکار سے ہے، نفی سے ہے. لا کسی اور شہر میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیفیت ہوتی. یہاں تو تم اس شہر میں بیٹھو جہاں تمہارے پاس ڈاکٹر علامہ اقبال ہے. یہی ندیم صاحب کہہ گئے ندوی صاحب شاعر بیٹھے ہیں، شاعر کے سامنے تو باتیں کرنا میرے خیال میں شاعری کی اور پھر ایسے سے داد لینا کوئی معمولی بات نہیں کہ زبان سے لا الہ پڑھ لیا تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. ہمت ہے تو اقبال پہ کفر کے فتوے لگاؤ. بڑی بات کر گیا، یقین جانیے بڑی بات کر گیا. مسلمانوں نے عالم کو جھنجھوڑ کے گیا ہے. زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان ہی. بہت بڑی بات ہے. لو جی میں جی کچھ بھی نہیں. سید بادشاہ کی کتاب ہے مرحوم مغفور علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، بڑے خوبصورت ترین 2 مصرے کہہ گئے. ابھی مجھے جاوید بخاری صاحب نے دی ان کی کتاب، وہیں سامنے رکھ کے میرے سامنے 2 مصرے آئے تو میں پڑھنے لگا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں شاعر بھی ایک خوبصورت عارف اور صاحبان کمال کمیونٹی کا نام ہے. ان پہ عطا ہوتی ہے. یہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا جانتے ہیں. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. سمندر کو کوزے میں بند کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ شاعر جانتے ہیں. تو سید نے مرحوم نے جو بات لکھی ہے ماشاءاللہ، جب ایسا فرما رہے تھے ان کی بڑی خدمات ہیں. کیا بات ہے، میں تھوڑا سا ان کی خدمات پہ ایک جملہ کہوں گا، میرا دل کہہ رہا ہے. یہ ان کی خدمات نہیں، امام نے ان سے ڈیوٹی لی ہے. بندے کا کمال نہیں ہوتا، یہ مولا جس کو چاہتے ہیں اس سے ڈیوٹی لیتے ہیں. اور مہربانی کرنا مومنو، سنت نگر کرشن نگر کے ہمسایوں، سنت نگر سید پارک میں بیٹھ کے ذکر آل محمد سننے والوں، اگر مولا ہی ڈیوٹی لے رہے ہیں تو بندوں سے جزا نہ لیا کرو.
ریگارڈ نہ لیا کرو، بندوں سے بدلہ نہ لیا کرو. میں نے مولا کے لیے کیا، میں نے مولا کے لیے. بھائی میں تھا کون؟ انہوں نے مجھ سے کروایا. ان کی عطا، ان کی عنایت، ان کی شفقت انہوں نے مجھ جیسے سے کروایا. تو جب کروایا انہوں نے تو پھر جزا بھی تو وہی. ذہن نشین رکھنا. جوانوں یہ بیٹا کلیہ ہے آپ کے لیے، ینگ بلڈز اسپیشل میسیج ہے. کبھی بھی بندوں سے جزا نہ لینا. تم ہو ہی ان کے ماننے والے جو رکھتے ہی کسی کا نہیں. اور ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں جو معرفت کی ہے، یہ ماشاءاللہ اچھی ایج ہے، اگر یہ باتیں سمجھ جاؤ تو بہت بڑی بات ہے. جزا اگر ذہن کے کسی گوشے میں ہو نا، میں ان کے لیے یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، چلو میں بندوں سے نہیں مانگتا، یہ دیں گے مجھے 2 کاریں دے دیں گے، 4 کوٹھیاں دے دیں گے، پیسہ دے دیں گے، یہ جزا نہ مانگنا. یہ کمزور جزا ہے. بڑے بڑے کھرب پتی ہر چیز دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں. ترہیم کی مجلس ہے نا، جانے والے کا پیغام ہے، کوئی سمجھے تو سب کچھ یہی چھوڑ کے گئے ہیں. اگر دل بن بھی جائے کہ کچھ نہ کچھ تو دیں گے، بس ذہن میں ایک ہی چیز رکھنا، اور کچھ نہیں، یہ اپنا آپ ہمیں دیتے ہیں. اس پر بات ہی نہ دیں صاحب، اور کچھ نہ دیں، اپنا آپ ہمیں دے دیں. یہی تو کربلا والوں کا کمال ہے، انہوں نے حسین سے بھی حسین مانگا ہے. مہربانی واجب لیتا. جزا مانگنے کا دل بن بھی جائے تو ذہن کے کسی گوشے میں یہی رکھنا، یہ اپنا آپ ہمیں دے دے. کاش کہ میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ میں اس در سے، اس گھر سے اور کیا مانگوں. رضوی صاحب اس پہ بھی شاعری کے 2 جملے ضرور لکھیے گا اور آپ کا شعر پڑھیں گے انشاءاللہ. کاش میں تو کہتا ہوں میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، کاش یہ بھی کہہ دے میرا نوکر. یہ بھی کہہ دے میرا، یہ بھی کہہ دے میرا، یہ بھی کہہ دے میرا. کوئی برادران اہل سنت یہاں تشریف فرمائے تو میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. شیعہ ایک مقام بلند کا نام ہے. شیعہ، یہ لوگ الرجک ہیں لفظ شیعہ سے. میں اس پہ بات کرنے لگا ہوں، فیصلہ خود ہی کرنا. بڑا فرق ہے، ہم سب ابھی محب شیعہ نہیں بن سکے. شاید کوئی ہوں گے شیعہ اس وقت دنیا میں، لائق سلام ہے، ہم سب محب ہیں. باتیں کڑوی ہیں، دل میں ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنا. ندوی صاحب 11ویں امام نے فیصلہ فرمایا. آقا فرماتے ہیں محب اور شیعہ میں بڑا فرق ہے. پوچھا مولا کیا؟ فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. جسے ہم چاہتے ہیں، جسے یہ چاہیں وہ شیعہ ہوتا ہے. اسی لیے شیعہ سے الرجی نہ ہو، کوشش کر تو بھی شیعہ بن. طبیعت گھبرا گئی ہے، مناظراتی بندہ میں ہوں نہیں، نہ مناظرہ کرنا، نہ انشاءاللہ یہ ہم سادات کو زیب دیتا ہے. زیادہ سے زیادہ کبھی موقع بنا، مخلوق نے بہت زیادہ تنگ کیا، ویسے تو ہم نے برداشت کرنا ہے. بخاری صاحب سرکار ہم نے برداشت کرنا ہے، یہ ہمارے خون میں گھٹیوں میں شامل ہے. ہم نے مخلوق سے پتھر کھا کے بھی دعا دینی ہے، ہماری گھٹیوں میں شامل ہے. اگر پھر بھی مخلوق نے بہت تنگ کیا، ہم مناظرہ نہیں کریں گے. ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس، ہم مباہلہ کریں گے. پھر جو سچا ہوگا، پھر سچا، جو جھوٹا ہوگا اس میں اللہ کی لعنت ہو. لو جی سید بادشاہ بڑے خوبصورت و مصرے فرما گئے. وہ فرماتے ہیں جی کہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اچھا سرکار کی شان بھی اتنی، جی میں سن رہا ہوں اور جو میں پڑھ بیٹھا ہوں، یقین کیجیے عشر عشیر بھی نہیں ہے محمد کی شان. عشر عشیر بھی نہیں ہے. کون ہوگا جو وجہ تخلیق کائنات ہو؟ صاحب وہ کون ہوگا جو شہزادہ وجہ تخلیق کائنات ہو؟ وہ شہزادہ کون ہوگا کہ جس کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے یہ زمین تیرے لیے، یہ آسمان تیرے لیے، یہ ہوائیں تیرے لیے، یہ فضائیں تیرے لیے، یہ شجر تیرے لیے، یہ حجر تیرے لیے، یہ کائنات کا کونا کونا صرف تیرے لیے بنایا. یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا.
اتنا اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. ہم تو عشر عشیر بھی نہیں کرتے، ہم زبانی جمع خرچی کرتے ہیں. محبت اگر کسی نے کسی سے کی تو وہ اللہ ہے جس نے محمد سے کی. شاعر صاحب یہ دو مصرے آپ کی نظر ہیں. کسی نے محبتوں میں بات لکھی، وہ کہتے ہیں محبتوں میں شمار کیسا سوال کیسا جواب کیسا. محبتوں میں شمار کیسا سوال کیسا جواب کیسا. محبتیں تو محبتیں ہیں، محبتوں میں حساب کیسا. بے حساب کائنات کو بنا کے، یقین جانے بے حساب کائنات کو بنا دیا اس ذات نے اس کے لیے. اچھا یہاں روک کے گزارش کرتے جاؤں، کون مقام محمد کا ادراک کرے بشر کی عقلوں میں جو آ جائے وہ محمد نہیں ہے. کیونکہ خود فرماتے ہیں ہمیں اگر کوئی جانتا ہے تو یا وہ اللہ ہے یا علی ہے، اور کوئی سرکار پہ اپنا فرمان نشان ہے. تو ادھر ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں. جب ایسا ماشاءاللہ شہنشاہ زمانہ سننا چاہتے ہیں، بادشاہ کا ٹاپک بڑا وسیع ہے، آپ کے دل کی خواہش ہے تو لو ایک جملہ ہے وصول کیجیے گا. سرکار یہ تو مجلس ہو رہی ہے اس وقت امام بارگاہ کے اندر، یعنی یہ چھت بھی ہے، دری بھی بچھی ہے. اگر یہی مجلس باہر ہو رہی ہوتی، آسمان کے نیچے دھوپ سخت ہوتی، تو شاہ صاحب کیا کرتے؟ ایک شامیانہ لگواتے تاکہ مجلس پہ آنے والوں کو دھوپ ڈائریکٹ نہ لگے. گرمی کا موسم ہوتا، یہ شامیانہ لگواتے. یہی دری جو یہاں بچھی ہے وہاں بچھاتے. پانی کے ٹب کا اہتمام کرتے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. آپ وہاں جاتے مجلس ہونے آپ کے لیے. لو جی آپ جب مجلس سن کے واپس چلے جاتے، جب ایک بخاری صاحب شامیانہ اتروا دیتے، دری ہٹوا دیتے، ٹب اٹھوا دیتے، کوئی ان سے پوچھتا شاہ صاحب آپ نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا تھا مومنین کے لیے، شامیانہ تنا دری بچھائی، پانی رکھا، کناتے لگائی، کیوں اٹھا لیا؟ کہا جن کے لیے کیا تھا وہ چلے گئے. عرفان صاحب و زمان کا نقطہ وصول کرنا، جن کے لیے کیا تھا وہ چلے گئے، وہ چلے گئے. آؤ آپ اور میرے اللہ سے کہتے ہیں میرا اللہ تو نے یہ شامیانہ یعنی آسمان محمد کے لیے، یہ زمین یعنی دری محمد کے لیے، یہ ہوائیں محمد کے لیے، یہ فضائیں محمد کے لیے. محمد تو آئے چلے گئے، لپیٹا کیوں نہیں؟ کہا ایک محمد گیا ہے، ایک محمد نے آیا. سرکار پہ انہوں نے دو مصرے لکھے اور بڑے کمال لکھے. پہلی نظر ان دو مصروں پہ پڑی اور میں فوراً پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ پھیکا ہے اجلال و حشم شاہان جہاں کا اس کے لیے. کتنے بڑے بڑے زمین کے بادشاہ ہوں، خود ساختہ ہوں، خدا ساختہ کے سامنے ان کا رنگ پھیکا ہے. میں جملوں کے قدردان بیٹھے ہو. جتنے بھی خود ساختہ بادشاہان وقت، کیونکہ کوئی بادشاہ آتے ہیں 2 سال کے لیے، کوئی 6 مہینے کے لیے، کوئی 6 سال کے لیے، کوئی 10 سال کے لیے، کسی کی بادشاہی سے لمبی ہو جائے، مگر وہ بادشاہ مرنے کے بعد بادشاہ نہیں ہوتا، کیونکہ خود ساختہ تھا. محمد ایسا بادشاہ ہے. ایسا خوبصورت. انہی کے بارے میں فرما رہے، کیا کہتے ہیں؟ پھیکا ہے اجلال و حشم شاہان جہاں کا اس کے لیے. بالکل ٹھیک. اگلی بات بڑی کمال کر گئے جس پہ میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی اور اجازت چاہنی ہے. آگے فرماتے ہیں کیا خوف جہاں کا اس کو ہو جسے آپ سے نسبت ہوتی ہے. کیا خوف جہاں کا اس کو ہو جسے آپ سے نسبت ہوتی ہے، جسے آپ سے. لو جی ایسے نہیں سمجھ آئے گا. جوید بخاری صاحب نے امام بارگاہ بنایا، بٹھے تشریف لے گئے، گھر بھی بنانے لگے تھے. نجوی صاحب نے بھی کچھ جگہ کنسٹرکٹ کرانی تھی. سارے دوست آزاد بٹھے چلے گئے. بٹھے والے کو کہا جناب ہمیں اتنے ٹرک چاہیے اینٹوں کے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. آگے فرمانے لگے ندیم صاحب 5 ٹرک اتارو امام بارگاہ کے لیے، 5 ٹرک 4 ٹرک اتارو میرے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے، کچھ نجوی صاحب کو دے دو، انہوں نے بھی کچھ بنوانا ہے. لو جی ان کا جو گھر بنا وہ سامنے.
آپ بھی ہو کے آئے ہوں گے، میں بھی ہو کے آیا ہوں. ان کے گھر میں جوتیوں سمیت آ گیا. امام کے گھر میں جوتیوں نے کہا اندر مجھے نہ لے جا. میں نے جوتی سے پوچھا کیوں نہیں جانا؟ کہنے لگی میری مجبوری ہے، اس جگہ کو نسبت ہے مولا سے. میں نے کہا بڑی بات ہے، جوتی تو باہر اترے گی، کہا مجھے باہر اتار، جہاں نسبت ہو جائے وہ کمال ہو جاتا ہے. میں نے کہا تو وہی اینٹ ہے جو اس بٹھے سے نکلی تھی. کہا بے شک میں بٹھے سے نکلی تھی، لیکن اب ہو گئی ہے نسبت. اب یہ ہے نسبت کا کمال. تو باتھ روم میں لگی ہوں تو بے شک جوتی کے ساتھ آ. اگر میں مسجد میں لگی ہوں، اللہ کا گھر، امام بارگاہ میں لگی ہوں، مولا کا گھر، اب تو کوشش کر جوتا باہر اتار. بھئی کمال ہو گئی. لو جی ندیم صاحب نے کپڑا خریدا کالا، نجوی صاحب نے کپڑا خریدا کالا. کہاں سے؟ ایک تھان سے باہر شاپ تھی. جاوید شاہ صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے بھی ایک کپڑا خریدا کالا. ان دونوں نے اپنے اپنے سوٹ بنائے. جاوید شاہ صاحب نے 4 علم بنا کے اپنے گھر پہ لگا دی. ان کا کپڑا اسی تھان کا باتھ روم بھی چلا گیا. علم عباس جس کو نسبت ہوگی وہ کمال پہ پہنچ گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ شیعو، جس ذوالجناح کو چومتے ہو یہ وہی ذوالجناح ہے؟ کیا ہے؟ نسبت ہے نا گھوڑے کو. بس جس کو جس سے نسبت ہو جائے وہ کمال پہ پہنچ جاتا ہے. احسان مان اللہ کا، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ بہت شکریہ. آپ نے کیا کہنا؟ نسبت ہو گئی ہے، اب تو عام نہیں ہے، تو معمولی نہیں ہے. تجھے نسبت ہے اس سے جس کی نسبت ہے اس سے. تیرا معیار، تیرا کردار، تیری گفتار، تیرا اظہار کم از کم ایسا ہو تیری ہر کام سے محمد کے نوکروں کی خوشبو آئے. نسبت عام چیز تھوڑی ہوتی ہے. جب نسبت ہو جائے، پھر یہاں ایک بات آف دا ریکارڈ کرنے لگا ہوں، فتوے نہ لگیں، پہلی تقریر ہے، گھبرائیے گا نہیں. پھر شاعر کہتے ہیں، شاعر تو تقریر میں باتیں کر سکتے ہیں نا، کون روک سکتا ہے؟ ہاں. پھر شاعر کہتے ہیں جب مجھے نسبت ہو جائے مدینے سے، جب ہو جائے محمد کے سفینے سے، پنجتن کے گھر سے، پھر تو مجھے کعبہ سمجھ، کعبے نہ جا میرا طواف کر. میں نے کہا شاید کو فتویٰ نہ لگا دے، بات کر گیا ہوں. یہ شاعر کی بات تھی، شاعر کے سامنے کر گیا. نسبت کو سمجھ، بس اسی پہ میں نے گفتگو تمام کر لی ہے. نسبت کو سمجھ، تو عام نہیں، تو خاص ہے. کتنا خاص ہے یہ تجھے اندازہ نہیں. خوش ہوا کر، شکر ادا کیا کر پروردگار کا، اس نے تجھ جیسے کو ان جیسوں کی محبت کے قابل بنایا. عام نہیں تو خاص ہے. دنیا تجھے کچھ کہے تو معاف کر، تیری نسبت بڑے کمال سے ہے. زندگی سے لفظ شکوہ نکال، کیوں؟ تیری نسبت کمال سے ہے. روتا نا پھر آج میرے پاس یہ چیز کم ہے، آج وہ کم ہے، آج وہ نہیں ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس کم ہے. یہ شکوہ ہے. تجھے جو ملا اس پہ شکر کر. محنت کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے. شکر کر. جہاں شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا. نسبت ہے تیری کمال سے. تیری نسبت اس کمال پہ پہنچ جائے تجھے کسی چیز سے خوف نہ ہو. یہی تو سید کہہ گیا، کیا خوف جہاں کا اس کو ہو جسے آپ سے نسبت ہوتی. کوشش کر. بس اتنی عرضیاں تھی، اتنی گزارش تھی. ایک جملہ بھی اگر آپ کے دل اور ذہن میں بیٹھ جائے، انشاءاللہ زندگی کا رخ بدل جائے گا. یہی تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، کسی کا بن نہ بن، اپنا تو بن. یہ بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. اپنے اپنوں کو جب ہم دفناتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میت، ڈیڈ باڈی.
सांसों की डोरी तक ताल्लुक है ना, सांसों की डोरी खत्म, ताल्लुक खत्म। उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, कफन पहनाओ मैयत, कब्र में डालो मैयत, रिश्ता खत्म। ये और बात है, पहचान के लिए कतबा लगा देते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं, कहते हैं 5 तकबीरें हाजिर मैयत, 4-5 जो जिस अंदाज में पढ़ते हो, हमारा इख्तलाफ किसी से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिंबर मोहब्बत सिखाने के लिए है। हर एक को अल्लाह उसका अकीदा नसीब में रखे, लेकिन इस जिक्र का सदका हर एक को अल्लाह इस मकाम पे पहुंचाए, महशर के दिन मोहम्मद पूरी मखलूक के सामने तारुफ कराए, मेरा अल्लाह, मेरे अंबिया औलिया आपके भी होंगे, मगर मेरा कमाल है, क्यों? इसने मुझे माना है बगैर देखे। कहीं ये ना हो, जवेद बुखारी साहब, कहीं ये ना हो कि दुनिया से जाने के बाद मोहम्मद हमारी सिफारिशें करता फिरे, अल्लाह इन्हें पास कर। ये इंतहाई कमज़ोरी होगी अगर हमारी सरकार हमारी सिफारिशें करे। नहीं, हमारी सरकार हम पे फ़ख्र करे, जिस तरह एक बाप चाहता है मेरा बेटा टॉप कर जाए, पूरे इलाके में रिजल्ट है, अभी बच्चा फलां का टॉप कर गया, फ़ख्र से सीना चौड़ा करके कहते हैं मेरे बच्चे को देखो कमाल कर गया, टॉप कर गया। जिस तरह एक वालिद चाहता है मेरा बच्चा टॉप कर जाए, मोहम्मद भी चाहते हैं मेरी उम्मत टॉप कर जाए। सरकार क्यों फरमाते हैं इनकी मुझसे निस्बत है, अल्लाह करे ये निस्बत कमाल पे पहुंच जाए। सब रिश्ता तोड़ देते हैं, नहीं रिश्ता तोड़ता ये अल्लाह का नबी या नबी का घराना, ये रिश्ता नहीं तोड़ता, बाकी सब तोड़ देते हैं। नहीं, आपका और मेरा अकीदा लेकिन आज बड़े मार्फत के मोती इन तक पहुँच रहे हैं। जिस साथ आपका और हमारा अकीदा ये है या नहीं कि जब हम दुनिया से जाते हैं कब्र में अली मिलते हैं, है ना? तो कभी सोचा है अली कब्र में क्यों मिलते हैं, दुनिया में क्यों नहीं मिलते? जवान बेटा, आप सबके लिए बड़ा ज़रूरी मैसेज है भाई, मरने के बाद बादशाह क्यों मिलते हैं, दुनिया में क्यों नहीं मिलते? वो मिलना नहीं चाहते? नहीं, वो मिलना चाहते हैं। वो मासूम से मिलते हैं, वो हर बच्चे से मिलते हैं। क्यों? मासूम का फरमान है, कोई रूए ज़मीन पर बच्चा बैठे बैठे ना अपनी मर्जी से हंसता है ना अपनी मर्जी से रोता है। इसका गहरा ताल्लुक है आले मोहम्मद से। आले मोहम्मद के घर के अफराद में जो ज़माने का अली हो उसे देखता है मुस्कराता हुआ, बच्चा हंसना शुरू कर देता है। उसे देखता है गिरिया करता हुआ, बच्चा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि पर्दा नहीं होता। इसका मतलब अली हमें मिलना चाहते हैं, हम अली को वक्त नहीं दे, या अली हमें मिलना चाहते हैं, मौला हमें इस शरफ बख्शना चाहते हैं। अच्छा देखो, यहाँ कमाल देखिए, इंसान का मरता क्या है नदीम साहब? नफ्स। कुरान की रूह से पूछ लो, जिस्म मरता है, रूह मरती है या नफ्स? सब कहेंगे नफ्स। बोलो नफ्स इंसान का मरता क्या है? नफ्स। कौन मारता है? वो। बस ये मजालिस और जिक्र तुझे मुझे यही सिखाती हैं, वो ना मार रहे जिंदगी में, नफ्स को खुद मार। शुक्रिया, मेहरबानी, मुश्किल जुमला था। नफ्स को खुद मार ताकि तुझे जिंदगी में अली मिले। मैं बिस्मिल्लाह करूं, ये जाने वाले का पैगाम है, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। कुरान पढ़ के देखना, एक नहीं कई आयत हैं, काश 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 मुझे वो वक्त दोबारा मिलता, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। बेहतर है ये जाने वाला जिसके लिए हम मिल बैठे, ये उसका पैगाम है, कोशिश कर दुनिया में ही इस मकाम पे पहुंच, तुझे मरने के बाद काश ना कहना पड़े। कोशिश कर, गौर व फिक्र कर। मोमिन होता ही वो है जो गौर करे, जो फिक्र करे, जो ये महसूस करे कि मैं दुनिया में क्यों भेजा गया, मेरा भेजा जाने का मकसद क्या था, अल्लाह मुझसे इस दौर में क्या चाहता है। अल्लाह चाहता मोहम्मद के दौर में भेज सकता था, अल्लाह चाहता अली के दौर में भेज सकता था, अल्लाह चाहता करबला में हुसैन के दौर में भी भेज सकता था, इस दौर में क्यों भेजा? यकीनन अला कुल्ले शैइन कदीर है, जो वो जानता है हम नहीं जानते, पर जितना उसका कर्म समझ में आया
وہ صرف اور صرف یہی ہے، علی کے دور میں تجھے بھیج سکتا تھا، علی کو تو مانتا علی کو دیکھ کر، کربلا میں بھی میں تجھے بھیج سکتا تھا، کربلا میں حسین کو مانتا حسین کو دیکھ کر۔ اللہ کی آواز آئے گی میں نے تجھے اس دور میں بھیجا جس دور میں علی اور محمد کا نچوڑ ہے، پر تو اسے دیکھ نہیں رہا، اس لیے میں تجھے صاحبان فخر میں شمار کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان جتنے کمال پہ پہنچے مگر دیکھا ہے اس نے علی کو پھر مانا، اور جتنے کمال پہ پہنچے اس نے حسین کو دیکھا ہے پھر مانا۔ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا۔ میں بسم اللہ کر کوشش کرو نسبت کو اس انداز میں رکھو کہ اس نسبت کا بھرم باقی رہے۔ اگر نسبت کا بھرم باقی رہ گیا تیرے استقبال کو خود مصطفیٰ آئیں گے، اگر نسبت کا بھرم باقی رہ گیا تیرے استقبال کو محمد کی بیٹی بھی آئے گی۔ وہ کریمہ اہل بیت ہے، وہ مخدومہ کونین ہے، وہ ملکہ عالمین ہے، وہ شہزادی کون و مکان ہے۔ یقین جانیے بڑے دور سے آتی ہے صرف حسین پہ رونے والوں کے آنسو لینے کے لیے، بڑا سفر کر کے آتی ہے۔ کہاں کہاں میرے حسین کے عزادار بیٹھے ہیں، اور جب آپ روتے ہو ان شہزادوں کو کہ جن کی شہادتیں آپ نے نہیں دیکھی، اٹھ کے شکریہ ماں بیٹیاں ادا کرتی ہیں۔ شام والی بھی آتی ہے، مدینے والی بھی آتی ہے، ایک ایک جگہ آ کے کہتی ہے یہاں وہ عزادار بیٹھا تھا جس نے علی اکبر کی برچھی دیکھی نہیں سنی ہے، یہاں وہ عزادار بیٹھا تھا جس نے اصغر کا تیر سے سنا ہے، یہاں وہ عزادار بیٹھا تھا جس نے آپ کے سفر بازار اور دربار کے سنے ہیں دیکھے نہیں ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، یقین جانیے شہزادیوں کا دربار اور بازار جانا، لہین کا دربار ہے، شام کا گرم ماحول ہے، گندا ماحول ہے، بدبخت بیٹھا ہے تخت پر۔ ایک شخص ہے کہ جو جب اس کو پتہ چلے کہ کوئی قیدی آئے ہیں یہ آ کے نقلیں اتارتا ہے۔ اس کو پتہ چلا کوئی قیدی آئے ہیں، میں تو کہوں گا پابند رضا الہی۔ یہ شہزادے اور شہزادیاں آئی ہیں، اس کو پتہ چلا یہ آ گیا دربار میں۔ اس کی نگاہ سید سجاد پہ پڑی، کوئی اس کیفیت میں تھے آقا، اس نے دیکھتے ہی سرکار کی نقل اتاری، جو ہی نقل اتاری فوراً پیچھے تھی شریکت الحسین، شہزادی کون و مکان، معظمہ کائنات، غازی عباس کی آقا زادی، علی کی علی بیٹی، ملکہ کونین، اون و محمد کی پاک ماں۔ ندیم صاحب میں نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارا، ہمیشہ ماں کو کہتا رہا اماں، امی، اماں، امی۔ میں بڑا عرصہ سوچتا رہا ماں کا اتنا ادب، محمد کی بیٹیوں کا بھی تو ادب بنتا ہے نا، محمد کے گھرانے کا بھی تو ادب بنتا ہے، جس کی کیا ادب پہ کیا لفظ استعمال کرو۔ خدا کی قسم غازی عباس کی 32 یا 34 سالہ زندگی میں صرف لفظ ہے آقا زادی، آقا زادی۔ سوچتا رہتا ہوں غازی عباس نے اتنا ادب کر کے کلنا محمد کا حامل ہو کے ہم جیسوں کو بتایا، میں گھر والا ہو کے اتنا ادب کرتا ہوں، در والوں کو کیسے ادب کرنا چاہیے۔ آج بھی ہماری ندیم صاحب ہماری مستورات کو پروردگار اپنی پناہ میں رکھے۔ کوئی عورت چلی جائے نا دنیا سے، مولوی صاحب اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی بیٹی مر گئی۔ کبھی مولوی صاحب سے پوچھو جن کی ماں بہن بیٹی مر گئی ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ مولوی صاحب کہیں گے غیرت کا معاملہ ہے۔ اگر تیری میری غیرت اتنی ہے، محمد کے گھر کی بھی تو کوئی غیرت ہے نا۔ اس لیے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میں بڑے القاب مطہرہ سے شہزادیوں کو مخاطب کرتا ہوں۔ پیچھے کھڑی تھی شہزادی کونین، شام والی ملکہ، جو ہی اس نے نقل اتاری شہزادی آواز دے کے کہتی اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے۔
تجھے پتہ ہی نہیں یہ ہے کون، تو جانتا ہی نہیں یہ ہے کون، تو جس حال میں اسے دیکھ رہا ہے یہ تھا نہیں، اسے غیرت نے اس مقام پہ پہنچا دیا، تو جس کیفیت میں اسے دیکھ رہا ہے یہ صرف اور صرف روتا رہا ہمارے پردے کو، ہماری غیرت کو روتا رہا، پہنچا ادھر، تو جانتا ہی نہیں یہ کون ہے۔ اس نے آواز سنی، جہاں بھی تھا فوراً سید سجاد کے پاس آیا، آ کے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے اے قیدی، یہ جو آواز تھی یہ یہاں کی نہیں ہے، یہ مدینے کی معلوم ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں آپ کون ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے میں کہاں رہتے ہیں؟ کیونکہ مدینے میں تو میرے آقا حسین رہتے ہیں، میرے سردار حسین رہتے ہیں اپنی اولاد مطہرہ کے ساتھ۔ سرکار فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی کے قریب، کا توبہ کر، مسجد نبوی کے قریب تو میرے آقا کا گھر ہے، آپ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ جو ہی سنا ندیم صاحب یہ باہر نکلا، اس نے تلوار نکالی، اپنا دائیں ہاتھ جس سے اس نے نکل اتاری تھی بائیں ہاتھ سے تلوار ماری، کٹا ہوا ہاتھ لے کے دربار میں آ گیا، آ کے سید سجاد کو کہتے ہیں آقا مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون ہو، مجھے پتہ چلا تو میں نے ہاتھ اپنا کاٹ کے آپ کے سامنے رکھا، اس لیے کہ جس ہاتھ سے نکل اتاری تھی میں قبر میں لے کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ ہاتھ کٹا ہوا دیکھنے کی دیر تھی، شام والی نے آواز دی سجاد بیٹا معجز نما کا فرزند ہے، جلدی کر اس کا ہاتھ جوڑ۔ اما کیوں؟ اس لیے بیٹا بھرے بازار میں اس نے میری صداقت کی گواہی دی ہے، اس نے کہا ہے سچی ماں کی سچی بیٹی نے کہا ہے تو اس ہاتھ کو قطع ہونا چاہیے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک دفعہ الحمد للہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین مرحوم مغفور سید ثقلین اکمل خالق اعلی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ کے درجات بلند فرما، ان کا مقام مقام علیین میں شمار فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات ہمارے بزرگوار جاوید بخاری صاحب کا سایہ اپنے گھر پہ، قوم پہ، ملت پہ قائم فرما۔ لطفی صاحب، ندیم صاحب جتنے مومنین ہو، آپ کو صحت والی زندگی عطا ہو، اور آپ سب لوگ اب اٹھو بھی اپنے مولا کے لیے، بیٹھو بھی مولا کے لیے، چلو بھی مولا کے لیے، سو بھی مولا کے لیے۔ ہمارے ہر کام کو پروردگار انتظار امام قرار فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات ہم سب کا شمار امام کے سامنے صاحبان فخر میں فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات احسان فرما، ہم بڑے خطا کار ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار عالم ہم ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اپنے نفس سے لڑے، ہم اپنا وقت جو ضائع کر رہے ہیں ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچا، ہم ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھیں۔ پروردگار عالم احسان فرما، زمین پر جتنا عرصہ تو نے زندگی عطا کی ہے، ہمارا ہر کام امام زمان علیہ السلام کے انتظار میں شمار ہو۔ پروردگار عالم سید کے علاوہ جتنے مرحومین سید بشمول دنیا سے چلے گئے، جب تیری حجت کا ظہور ہو ہمارے جانے والے ورثہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہوں، مرد ناصر بن کے شامل ہوں، مستورات کنیزیں بن کے شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد